بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے شیطان کے شر سے اور انسان کے شر سے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے شر سے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، جو خناس ہے جو وسوسہ ڈالتے ہیں، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، میں ایک بات جو عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ حضرت امیر حمزہ کے جو باندی تھی اس نے دیکھ لیا، حضرت امیر حمزہ کی باندی، اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ستا رہا ہے اور ان کو غصہ کر رہا ہے اور گندی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، تو باندی ہونے کے باوجود ان کو برداشت نہیں ہوا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ گھر کو آئی اور آ کر حضرت امیر حمزہ کو کہنا چاہتی تھی لیکن گھر میں نہیں ملے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے تو شکار کو گئے تھے، شکار سے آنے میں ٹائم لگا، شام میں شکار سے واپس آئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو باندی نے کہا کہ میرے آقا آج میں ایک ایسا واقعہ دیکھی کہ دیکھنے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ کے جو چچا ہیں آپ کے بھتیجے ہیں محمد، ان کو ابو جہل نے ایسی سخت بات کہی اور گندی گندی زبان استعمال کی اور وہ بیچارے جا رہے تھے تو ان کو برا بھلا اس نے کہا، وہ سننے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو یہ شخص خاندانی حضور کے چچا تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، میرے بھتیجے کو ایسا کہتا ہے، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو گھر میں جیسے ہی آئے داخل ہوئے تو فوراً کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس وقت میں امیر حمزہ بجائے گھر میں آنے کے ادھر سیدھا ابو جہل کی طرف چلے گئے، اس کو تلاش کرنے لگے۔ جب اس کو تلاش کیے تو تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو مطاف کا حصہ ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگوں کو لے کے غچہ کر رہا ہے، اس میں مزے کر رہا ہے۔ ان کو کیا احساس تھا اس کا؟ تو اس وقت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر، جانے کے بعد دیکھا کہ نیچے سر کیا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے باتیں سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ تلوار کے نیزے سے پیچھے چبویا اس کو، چبونے کے بعد کہا کہ او ابو جہل، میں نے سنا کہ میرے بھتیجے کو تو نے گندی گندی باتیں کہی ہیں، غلط زبان کا استعمال کیا ہے، خبردار اگر آئندہ ایسا کیا تو تیری خیر نہ رہے گی، اور یہ بھی سن لے تو جتنی مخالفت کر رہا ہے کر لے، لیکن اب حمزہ کو دیکھے گا کہ وہ بھی ان کی غلامی میں جا رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے پلٹے اور کہا کہ میں بھی جا کر اسلام قبول کر لوں گا، اور گئے۔ تو اس وقت میں ابو جہل اس کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ اے حمزہ یہ کیا کر رہے تم، جذبات میں کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ ایسے مضبوط آدمی تھے کہ ان سے لوگ ڈرتے تھے۔ تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو اور بھی لوگ ایمان لا لیں گے، یہ سوچ کر ان کو منع کیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر وہاں پر
گئے اور جانے کے بعد کہا اے محمد، اے بھتیجے خوش ہو جا۔ کہا کہ اے بھتیجے خوش ہو جا۔ تو کہا کہے کے لیے خوش ہو جاؤں؟ کہا کہ اس لیے خوش ہو جا کہ میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا۔ تو کہا کیا بدلہ لیا؟ تو کہا کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ ابو جہل نے آپ کے بارے میں گندی زبان کا استعمال کیا، آپ کو برا بھلا کہا اس نے، تو میں جا کر اس کو ڈانٹ کر آ رہا ہوں، خوش ہو جائیے آپ۔ تو اس وقت میں کہا چچا جان، اگر آپ ان کو غصہ کر کے ڈانٹ کے آئے ہیں اور بدلہ لے کر آئے ہیں تو مجھے خوشی نہیں ہوگی اس سے، بدلہ لینے پر میں خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ خوش کس پر ہوگے تم؟ کہا کہ چچا جان میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، دوزخ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس پر مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس وقت نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے، تو فوراً کہا کہ اے بھتیجے ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا دے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور بندے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، آپ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ جیسے بندے ہیں افضل بندے، اشرف بندے، اکمل بندے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تھوڑا سا اس سے قوت ملی۔ پھر ادھر لوگ ان کو ستانے کی تدبیریں کر رہے ہیں، پریشان کرنے کے پلان بنا رہے ہیں، پروگرام بن رہے ہیں، کیسا ان کو ستایا جائے، کیسا پریشان کیا جائے۔ یہ سلسلہ چل رہا، مسلسل چل رہا، رکنے والا نہیں، روک رہے نہیں، برابر ستانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور شیطان ان کو ورغلا رہا ہے، کیونکہ جو رنگ ریلیاں وہ لوگ کر رہے تھے، ناچ گانا باجا ساری چیزوں سے روکنے والے تھے، وہ سمجھ گئے یہ معبودان باطل کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم کو یہ چیز ختم کرنی پڑے گی، جو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو ٹکا رہے ہیں۔ تو ستانا شروع کیا، بہت ستایا، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مکے کے دم کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، ان سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، خریدے گا بھی نہیں، بیچے گا بھی نہیں، کوئی لین دین نہیں، بات چیت بھی نہیں کرنا ان سے، یہ سختی لگا دی، پابندی لگا دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ چلے جاؤ شعیب ابی طالب نے کہیں پر، ان کو اس میں محصور کر دیا، یعنی گویا کہ ان کے لیے جیل بن گئی ہو، اس جیل کے اندر ان کو ڈال دیا، اور ان کے چاہنے والے جو صحابہ تھے وہ بھی وہاں تھے۔ ایک دو دن نہیں بھائی، تقریباً 2 سال، 2 سال اس میں رہے۔ اور ہم لوگ ذرا سا کوئی تکلیف پہنچی تو ہم لوگ واویلا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ایک تختی لکھ کر لگا دی، آج معاہدہ کیا جاتا ہے، یہ طے پاتا ہے کہ محمد سے کوئی معاملہ نہ کرے، اور محمد کے چاہنے والوں سے بھی کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی خریدے نہیں، کوئی بیچے نہیں، لین دین نہیں، ان سے بات چیت نہیں، کچھ نہیں۔ حضور کو تنہا کر دیا مکے کے لوگوں نے۔ اس کا تقابل اور آج کا تقابل کر کے دیکھ لیجیے، وہ تکلیف زیادہ تھی یا آج کی تکلیف زیادہ ہے؟ کوئی پاسن ہی نہیں ہے، یعنی اپنے لوگ، رشتہ دار، اعزاء اقارب، اور کوئی تو اس میں چاچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی اس میں رشتہ دار ہے، سب سارے کے سارے لوگ آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اس میں رہے کئی سال۔ رہنے کے بعد تنگی بڑھتی گئی،
حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی کچھ لا کر دے دیتے، اس پہ گزارا ہوتا، فاقے پہ فاقے ہوتے۔ اب اس وقت میں کیسا گزری ہوگی آپ ذرا سا تصور میں لا کے دیکھ لیجیے۔ آپ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اچھا اچھا پکا کے کھا رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں اور سکون میں رہ رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم کو جو نعمت ملی ہے وہ کیسی نعمت ہے۔ وہ صحابہ اور حضور اس کے اندر محصور ہیں اور اسی گھاٹی کے اندر ہیں، اور وہاں پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات میں بھوک نے مجھے بے چین کیا، بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، پریشانی میں مجھے کچھ سجائی نہیں دیا، ایک دم سے اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد ادھر بھاگا ادھر گیا، ادھر دیکھا اب کیا کروں، بھوک سے بےتاب ہو رہا ہوں۔ ایک دم سے دیکھا کہ کوئی چیز میرے پیر کو لگی اور حرکت کر رہی ہے، تو میں بھوک کے مارے وہ چیز اٹھایا اور کھا گیا۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیڑا تھا، پتنگا تھا، کیا تھا، نہیں معلوم۔ ایسے حالات آئے مکے میں، اور ہم مسلمان جو ہے خاندانی ہے نا، اوپر سے اسلام ہم قبول کرتے چلے گئے، لیکن صحابہ سے پوچھو کہ اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے، اسلام سے جب عشق ہو جاتا ہے تو وہ مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں رہے، اور پھر وہاں سے آپ کو حضرت جبرائیل نے آ کر اطلاع دی، اے محمد جو معاہدہ لکھ کر انہوں نے کعبۃ اللہ کے دیوار پر لگایا تھا، وہ دیوار کے اوپر جو تختی لگائی گئی تھی، تختی کو دیمک نے کھا لیا، سارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، باقی پورے الفاظ چلے گئے، دیمک نے اس کو کھا لیا۔ پھر باہر نکلے، پھر وہی کام میں لگے ہوئے۔ جو داعی ہوتا نا، دعوت کا کام کرنے والا، دین کا کام کرنے والا، کبھی ہمت نہیں ہارتا، یاد رکھیے۔ ہم لوگ ذرا سا کوئی کچھ بولا تو پریشان ہو جاتے، چلو بھی کیا ضرورت ہے، خاموش بیٹھو نہ بے، نہیں، ہمارے بڑوں کے طریقہ نہیں، اسلاف کا طریقہ نہیں، اور پھر صحابہ کا طریقہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی وہی کام، شام میں بھی وہی کام، دن میں بھی وہی کام، رات میں بھی وہی کام، کہیں جاتے ہیں تو وہی بات کو چھیڑ دیتے ہیں، کہیں پر ملنا ہوا کسی سے تو وہی بات کو چھیڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ پکڑ لیا لوگوں نے، اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور دشمن مارنا شروع کیے، اور بہت مارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چادر نکال کر گلے میں ڈال کر دونوں طرف سے کھینچ رہے تھے۔ کسی نے آ کر ابو جہل سے کہا، نہیں نعوذ باللہ، ابو بکر سے کہا، حضرت ابو بکر سے، کہ تمہارے ساتھی کو دشمن مار رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے ہوئے گئے، اور بھاگے ہوئے جا کر انہوں نے ان کو کہا کہ تم اس شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اس کی بندگی کرو، اور وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جب یہ کہہ رہا ہے تو تم اس کو مار رہے ہو۔ تو اس میں سے کسی نے کہا ان کو چھوڑ دو، ان کو پکڑو، ان کو مارو۔ تو پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر کے گلے میں وہی پھندا ڈالا، چادر کو گلے میں ڈال کے ادھر سے کھینچ رہے، ادھر سے کھینچ رہے، اور چہرے پہ مارا، اتنا مارا کہ آنکھ پھول گئے ان کے، اور ناک کے قریب تک پھول گئے، یعنی اتنا چہرہ پھول گیا ہوگا۔ یہ کہنے کو تو آسان ہے، آپ سن رہے، میں بول رہا ہوں، لیکن کسی کا مار اپنے اوپر لینا کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کے بدلے میں میرے کو موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، اور اس کو تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں میرے کو تکلیف پہنچتی تو اچھا ہوتا۔ یہ بولنے کی باتیں ہیں، کرتا کوئی بھی نہیں، کرتا کوئی بھی نہیں، خالی بولتے ہیں۔ بھائی اتنا جور ہے تو ان کو تکلیف پہنچانا، میرا گھر رکھ لے، میری دکان رکھ لے، یہ بولنے کی باتیں ہیں، دیتا کوئی بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے اسی شخص کے ساتھ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اس کو اس لیے مار رہے ہو، تو پھندا ان کے گلے میں ڈالا گیا، ڈالنے کے بعد ان کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ کھل گیا، اور پھر
نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر لایا گیا، اور گھر میں لانے کے بعد جیسے ہی ہوش آیا تو ان کی ماں تھی اس وقت میں، ماں نے کیا کیا، ایک ہریرا بنایا تھا ان کے لیے، کھیر کے جیسا ہریرا بنا کر، بیٹا دیکھو، آنکھ کھولو، منہ کھولو، یہ تھوڑا سا میں تمہارے حلق میں ڈال دیتی ہوں، اس کو پی لو۔ تو کہا کہ امی جان، میرے ساتھی محمد کیسے ہیں؟ چہرہ کھلا ہوا ہے اور زخم لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، پریشان ہیں، لیکن کیا پوچھ رہے ہیں، میرے ساتھی کیسے ہیں؟ ہم اور آپ پوچھیں گے؟ ہم تو اپنی فکر ہوتی ہے، بھاگو، خود بھاگو، بات کا چھوڑو یار، بھاگو، چلو اپنا دیکھو، اس کا حفاظت ان کر لے، بھاگو۔ لیکن یا نہیں، فدا ہو ابی و امی، اس کو کہا جاتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، ہر چیز کو قربان کیا انہوں نے، اور پھر کیا ہوا کہ ہر چیز کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو ماں سے کہتے ہیں کہ امی میرے ساتھی کیسے ہیں؟ کہا بیٹا ان کے خاطر تو اتنے مار لگے تجھے، تیرا چہرہ کھل گیا اور بات کرنے تجھے نہیں آ رہا ہے، چل نہیں سک رہا ہے۔ تو کہا کہ امی جان جب تک ان کا حال مجھے نہیں معلوم ہو، جب تک مجھے ان تک نہ لے جایا جائے، میں بالکل یہ ہریرا پینے والا نہیں ہوں، پانی پینے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ لے کر گئے اسی حالت میں، اور لے جانے کے بعد وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم دیکھا، تو اس وقت میں آپ نے پانی پیا۔ یہ کہنے کو آسان ہے دوست اور بزرگوں، کرنے میں بڑا مسئلہ ہے، مشکل ہے، دعوے بہت ہیں لیکن پریکٹیکل میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ دوسرے کو تو آگے بڑھاتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن خود آگے بڑھنا کسی کام کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، خلیفہ اول، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کو مقام عطا فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے ابوبکر تمہارے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ مسلمان ہوئے حضور کے صدقے میں، لیکن بتانا یہ تھا کہ انہوں نے میرے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کو ان کا آقا مار رہا ہے امیہ بن خلف، اور تکلیف پہنچا رہا ہے، وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر سے برداشت نہیں ہوا۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے تو ویڈیو بناتے ہیں، اس کی پوچھتے نہیں کہ بھئی کیوں مار رہے ہو، کیا جرم ہے اس کا، کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو، ہاں کوئی بات ہے تو معاملہ بیٹھ کے کر لو، نہیں بولتے، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر ایسا بات کرنے کی۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا امیہ بن خلف سے، کیوں مار رہا ہے ان کو، کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اس لیے مار رہا ہے، اگر یہ ایک اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں اس لیے مار رہا ہے، اللہ کے رسول کے عاشق ہو گئے، ان پر ایمان لائے ہیں اس لیے مار رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑے ہمدردی ہے تم کو، اگر اتنی ہی زیادہ ہمدردی ہے تو خرید لو ان کو۔ غلام تھے وہ امیہ بن خلف کے، کہا کہ خرید لو، تو کہا کتنے میں بچو گے، تو کہا کہ دیکھو 12,000 درہم، اور پھر ایک وائٹ یعنی سفید رنگ کا غلام، مکے کے اندر کالے کلوٹے جو غلام ہوتے تھے ان سے زیادہ قیمت ایسے غلاموں کے لگائی جاتی تھی جو گورے ہوتے تھے۔ کہا کہ ایک غلام ان کے بدلے میں اور 12,000 درہم۔ چنانچہ وہ گئے گھر، جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تھا سب ٹٹول کر سب نکالا اس میں سے، پھر پیسے نہیں بنے تو گھر کو نیلام کر دیا، گھر کو بیچ دیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی سارے کے سارے نکال دیے، ایک چادر لپیٹا اور لایا، اور اسی حساب کے مطابق تھے۔ ایک غلام تھا ان کے پاس میں، اس غلام کو بھی لایا،
اور جو کرسچن تھا مسلمان نہیں تھا، تو اس کو لا کر کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم قیمت لگا ہے وہ قیمت لایا اور لا کر میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ غلام کو رکھ لو اور پھر یہ قیمت جو آپ نے طے کی اس کو بھی رکھ لو۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر نے اپنے گھر کو نیلام کر دیا ہے، اپنے سارا اثاثہ نیلام کر دیا ہے اور اس کی رقم بنا کر لا لیے ہیں، اور لانے کے بعد دے دیا، اور دینے کے بعد حضرت بلال حبشی کو ساتھ میں لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے۔ تو اس وقت میں لوگ کہتے ہیں، خود امیہ بن خلف کہتا ہے کیسا بیوقوف ہے، کیسا آدمی ہے کہ اس کے لیے کنگال ہو گیا، اس کے لیے سارا مال لٹا دیا۔ تو اس وقت میں بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے جاتے جاتے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور کہا حضرت ابو بکر نے کہ بلال کی قیمت تم کیا جانو، بلال کی قیمت تم کیا جانو، کالا کا لوٹا ضرور ہے، ناک دبی ہوئی ہے، حبشی ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے تم کیا جانو۔ پھر کہا کہ اگر اس کو آزاد کرنے کے لیے ساری دنیا کو قربان کرنا پڑے تو ساری دنیا قربان کر دوں میں، لیکن اس کو آزاد کر دوں، پھر بھی میرا سودا جو میرے مکان کو بیچ کر نیلام کر کے سارے اثاثے کو بیچ کر اور یہ غلام دے کر میں نے اس کو آزاد کرایا ہے، تو میں نے سودا سستا کیا ہے۔ یہ تھے صحابہ عاشقان رسول، اور ادھر ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے تو غار ثور پہ جا رہے ہیں، اور ایسا پہاڑ کہ جس پر زہریلے سانپ اژدہے ہوتے ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ کسی کا اونٹ چلا گیا اور کسی کا گھوڑا چلا گیا تو وہ کہتے کہ اگر نصیب کا ہوگا تو آئے گا واپس، نصیب کا نہیں ہوگا تو سانپ وغیرہ ڈسے گا تو وہی مر جائے گا، لیکن ہم اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالتے، یہ کہہ کر نہیں جاتے تھے وہاں پر۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اوپر جب چڑھنے لگے 3 دن تو پہلے ایک جگہ رہے، کچھ دن جب اطمینان ہوا تو وہاں سے پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد جب جا رہے تھے تو حضرت بلال حبشی نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے، جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ جب دیکھا کہ آپ کے پیر میں جو پنجہ ہے انتہائی خوبصورت، ہر چیز آپ کی اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ نے چاہا ہو ویسا بنایا، خلقت مبرا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ نے چاہا ہو ویسا آپ کو بنایا گیا۔ تو دیکھا کہ پنجے کے اندر خون جمع ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے، میں لے کر آپ کو پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ کوئی بڑے جوان نہیں تھے حضرت ابو بکر، صرف 2 سال کا فرق تھا دونوں میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصرار کیا تو آپ کندھے پر سوار ہو گئے، آپ لے کر اوپر گئے۔ اب جانے کے بعد وہاں غار کے پاس اتارا ان کو، اس غار کے اندر جانا تھا، تو کہا کہ پہلے یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیے، رات کے جاگے ہوئے ہیں آپ، میں اندر جا کر غار صاف کرتا ہوں۔ آپ نے صاف کیا اس کو، اب دیکھا تو سب طرف سوراخ ہیں، اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی زہریلی شے، سانپ وغیرہ آتے ہیں، ایسا سوراخ وہاں پہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے چادر کو پھاٹا، اور پھاٹ کر وہاں پر وہ لگا دیا سب کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر کو پھاٹ کر اس میں لگا دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس سوراخ کے اندر ایڑی کو آپ نے لگایا تھا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت بلال حبشی کو آزاد کرنے کا، اس میں ایک بار حصہ چھوٹ گیا، پھر سے سن لیجیے اس کو۔ حضرت بلال حبشی کو جب لے کر جا رہے تھے اور لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ بلال حبشی کو آزاد کر کر لایا ہوں میں۔ کہا کیا دیا؟ کہا کہ 12,000 درہم میں نے دیے ہیں، اور یہ غلام گورا غلام دیا ہے میں نے۔ تو کیسے اس رقم کو اکٹھا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مکان کو نیلام کر دیا، بیچ دیا اس کو۔
اب سارا اثاثہ بیچ دیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی بیچ دیا، اور ایک چادر آپ نے لگائی تھی، اوڑھی تھی، چادر میں ببول کے کانٹے لگائے تھے، چادر میں ببول کے کانٹے لگا کر آئے تھے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ایک دم سے نیچے جھک گئے، اور جیسے آپ پر وحی آتی تھی تو وہ کیفیت ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ سیدھے ہوئے، تھوڑی دیر میں سیدھے ہونے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی بڑی پسند آئی۔ حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد، ابو بکر کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، ابو بکر کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یہ بات چھوٹ گئی تھی بیچ میں، تو میں نے اس کو عرض کر دیا۔ تو چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر گئے، جا کر سب کپڑا لگا دیا، چادر کو لگا دیا، اور لگانے کے بعد ایک جگہ سوراخ ویسے ہی رہا، چادر ختم ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لا لیجئے، اور کہا کہ آپ لیٹ جائیے، قربان جائیے اس امتی کے، اس خلیفہ اول، ایک تو حضور کے ساتھی ہے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے، اور پھر سب سارا مال آپ کے لیے قربان کرنے والے خلیفہ اول ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مانڈی پہ سر رکھ کر سو گئے۔ کیا اعزاز ہے کہ سرکار مانڈی پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ چنانچہ تھکے ماندے تھے، جیسے ہی سر رکھا لیٹے، نیند لگ گئی آپ کو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو نیند ہی نہیں آتی، حالانکہ یہ بھی تھکے ہوئے ہیں، بے چین ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی چھپ کے دیکھ رہے کہیں دشمن نہ آ جائے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں کیا ہوا کہ جب آپ کو اعلان کیا گیا کہ دیکھو، جو کوئی بھی محمد کو جس حالت میں بھی پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ کی قیمت بہت ہوتی تھی، 100، وہ بھی ایک دو نہیں، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، اس پہاڑ پر بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن ہمت کر کے چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ غار کے قریب آ گئے، ان کے پیر نظر آ رہے نیچے سے، اور گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی گفتگو؟ ایک کہتا ہے اس میں دیکھو، اس غار میں دیکھ لو، تو دوسرے نے کہا کہ دیکھتا نہیں، وہاں پہ کبوتر انڈے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انڈے سیک رہا ہے۔ اگر وہ اندر ہوتے تو کبوتر کیوں ہوتا؟ اللہ چاہتا ہے تو مکڑی کی جال سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھتا نہیں کہ اس غار کے اوپر مکڑی نے جالا تان رکھا ہے، اگر محمد اندر جاتے تو جالا کیسے رہتا وہ؟ چنانچہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اندر حضرت ابو بکر بے چین ہیں، اندر ابو بکر بے چین ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیا، اور پھر کہا کہ وہ تو آگے ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس وقت میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیا قرآن میں، اس کو نازل فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی غار کے اندر، لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار کے اندر دونوں میں سے ایک نے کہا، ابو بکر نے کہا، یہ نہیں کہا، دونوں میں سے ایک نے کہا، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ اللہ استعمال فرمائے اللہ ثانی اثنین اذ ہما، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ غار میں کہا کہ وہ تو آ گئے، وہ تو دکھ رہے ہیں ان کے پیر، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ادھر سے ایک راستہ کھلا تھا نا، چادر لگائی گئی تھی، اس میں سے سانپ اندر آنا چاہتا، لیکن ابو بکر نے کیا کیا؟ ادھر دبایا، اندر نہ آئے۔ ان کو اندازہ ہوگا کہ کوئی چیز اندر آ رہی ہے، پھر ادھر سے یہ دبا رہے ہیں، ادھر سے وہ ڈھکل رہا ہے، ادھر سے یہ دبا رہے ہیں، ادھر سے وہ ڈھکل رہا ہے۔ اب جب دیکھا کہ راستہ نہیں مل رہا ہے تو سانپ نے اژدھے نے ڈس دیا، جیسے ہی ڈسا تو اس کا زہر چڑھنے لگا۔ جب زہر چڑھا تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا، آپ کے آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہو گئے تو گرم گرم آنسو
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے بہتے ہوئے حضور کے چہرے انور پر رخسار پر آنسو گرے۔ جب رخسار پر آنسو گرے تو گرم گرم آنسو کو آپ نے محسوس کر لیا، فوراً آپ نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا تو چہرے پہ آپ کے رنگ بدلا ہوا ہے اور آنکھ میں آنسو ہے۔ تو کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، ٹالنے کی کوشش کی، کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس وقت میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شے اندر آنا چاہتی تھی، میں نے اس کو دبایا، اندر آنے نہیں دیا، بار بار وہ کوشش کرتی رہی، میں نے بھی بار بار کوشش کر کے اس کو بھگا دیا، لیکن وہ ڈس دی جس کی وجہ سے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، اے ابو بکر اپنی ایڑی کو میرے قریب کرو۔ آپ نے ایڑی کو قریب کر دیا تو آپ نے لعاب دہن کو اپنے منہ سے تھوک کو نکال کر اس ایڑی پر لگا دیا تو سارا کا سارا زہر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ تھے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے لوگوں نے رہنے نہیں دیا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ اس کے بعد کے واقعات اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت